بہت سی قومیں آئیں جنہوں نے زمین پر فساد برپا کیے۔ اسپین اور یورپ کے لوگوں کا 9 کروڑ سے بھی زائد ریڈ انڈینز کا قتل اور ان کی زمین پر قبضہ۔ آسٹریلیا میں یورپینز کا ظلم، یورپینز کا دنیا کو نوآبادیاتی نظام میں جکڑ کر غلام بنانا۔ حالیہ دور میں مسلمان ریاستوں میں جنگیں، منگول قوم کا بھی شمار انہی ظالم اقوام میں ہوتا ہے، پر ان میں یہودی قوم کا ذکر لازمی ہے۔ یہ وہی قوم ہے جو اللہ کی سب سے لاڈلی قوم مشہور تھی، پر اس بدبخت قوم نے ہر بار اللہ کی نافرمانی کی اور اپنے نبیوں کا قتل کیا اور ہر بار بت پرستی کی طرف واپس چلی جاتی۔ اپنی شر پسندی اور نافرمانی کی بدولت یہ لوگ عرب سے دربدر ہوئے اور 4000 سال تک دنیا میں ذلت کی خاک چھانتے رہے۔ اس قوم نے جرمنی میں اپنی سازشوں کے جال بنے تو ہٹلر کے عتاب کا نشانہ بنے۔ یہ قوم ہزاروں سال سے فلسطین میں واپس آ کر ہیکل سلیمانی بنا کر یہودی ریاست قائم کرنا چاہتی تھی۔ آخر ہزاروں سال کے بعد وہ اپنے مقصد کی طرف ایک قدم بڑھے اور فلسطین پر قبضہ کر کے مقامی فلسطینیوں کو ان کے گھروں سے بیکار کر کے نکال دیا اور گزشتہ 1 صدی سے بے دیکھ قتل کیا یہودی ریاست قائم کر لی۔ اسرائیل گریٹر اسرائیل بنانے کا عزم رکھتا ہے۔ یہ گریٹر اسرائیل شام، عراق، لبنان، جزیرہ عرب کے علاقے اور پاکستان تک کے علاقے کو ہڑپ کرنا چاہتا ہے اور گریٹر اسرائیل ریاست بنانا چاہتا ہے، جس کی وجہ سے ان تمام ممالک میں جنگیں کروائی جا رہی ہیں۔ اسرائیلی ریاست کے اس ظلم کے خلاف نہ تو عالمی امن کے علم برداروں کی امن پرستی پر فرق پڑتا ہے اور نہ ہی مشرقی تیمور اور عیسائی سوڈان کی آزادی کی طرز پر فوج نکلتی ہے۔ یروشلم ان سب واقعات کا گڑھ ہے۔ یروشلم کی کیا اہمیت ہے اور تاریخ، آئیے ہم سب مل کر جانتے ہیں۔ یہ دنیا کا وہ واحد شہر ہے جسے یہودی، مسیحی اور مسلمان تینوں مقدس مانتے ہیں۔ یہودیوں کا عقیدہ ہے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں سے کائنات کی تخلیق ہوئی اور یہی پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی قربانی کی تیاری کی تھی۔ مسیحی سمجھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کو یہیں مسلوب کیا گیا تھا اور یہیں ان کا سب سے مقدس کلیسا واقع ہے۔ مسلمانوں کے اعتقاد کے مطابق پیغمبر اسلام نے معراج پر جانے سے قبل اسی شہر میں واقع مسجد اقصی میں تمام نبیوں کی امامت کی تھی اور یہ مسلمانوں کا قبلہ اول ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مسلمان اور مسیح 1000 برس تک اس شہر پر قبضے کے لیے آپس میں برسر پیکار رہے۔ مصریوں کی غلامی سے رہائی کے بعد جب سرائے سینا میں بنی اسرائیل کو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے باقاعدہ شریعت عطا کی گئی تو ساتھ ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ ہدایت بھی کر دی گئی کہ وہ بدنی اور مالی عبادات کی مختلف رسومات ادا کرنے کے لیے خیمے کی شکل میں بنی اسرائیل کے لیے ایک عبادت گاہ بنائیں۔ اس خیمے کی بناوٹ، اس کے ساز و سامان اور اس میں ادا کی جانے والی رسوم کی پوری تفصیل خود اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سمجھائی۔ تورات میں اس خیمے کا ذکر خیمہ اجتماع، مقدس، مسکن اور شہادت کا خیمہ کے مختلف ناموں سے کیا گیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ حکم بھی دیا گیا کہ وہ خاص وضع کا ایک صندوق بنا کر اس میں تورات کی الواح کو محفوظ کریں اور اسے خیمہ اجتماع میں ایک مخصوص مقام پر مستقل طور پر رکھ دیں۔ تورات میں اس کو عہد کا صندوق کے نام سے یاد کیا گیا ہے۔ یہ ایک متحرک اور قابل انتقال عبادت گاہ تھی جس کا حکم صحرائے سینا میں بنی اسرائیل کے عارضی قیام اور مسلسل نقل مکانی کے پیش نظر کر دیا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ تورات میں بنی اسرائیل کو یہ حکم بھی دے دیا گیا کہ جب وہ بیت المقدس کو فتح کر لیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کردہ جگہ پر عبادت گاہ تعمیر کر کے قربانی، نذر اور دیگر شرعی رسوم وہیں ادا کریں گے۔ 1450 قبل مسیح میں حضرت یشوع بن نون کی قیادت میں بنی اسرائیل نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق بیت المقدس کو فتح کیا۔ اس کے بعد تقریباً 4 صدیوں تک بنی اسرائیل علاقے میں پہلے سے آباد مختلف نسلی گروہوں کے ساتھ لڑنے اور انہیں مغلوب کرنے کی جدوجہد میں مصروف رہے۔ اس عرصے میں چونکہ سرزمین فلسطین پر بنی اسرائیل کے قبضے اور ان کے سیاسی اقتدار کو استحکام حاصل نہیں تھا، اس لیے مرکز عبادت کی حیثیت اسی خیمہ اجتماع کو حاصل رہی۔ 4 صدیوں کی مسلسل جدوجہد کے بعد آخر سیدنا داؤد علیہ السلام کے زمانے میں بنی اسرائیل ان کی قیادت میں ان مقامی گروہوں کو بڑی حد تک کچلنے اور ایک مستحکم سلطنت کی بنیاد رکھنے میں کامیاب ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت داؤد علیہ السلام کو ایک باقاعدہ مرکز عبادت تعمیر کرنے کی اجازت ملی۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اس مقصد کے لیے ارنان جبوسی نامی شخص سے اس کا ایک کھلیان خریدا جو کوہ موریہ پر واقع تھا۔
اور تعمیر کے لیے ابتدائی تیاریاں شروع کر دیں، تاہم اپنی حیات میں وہ اس مرکز عبادت کو تعمیر نہ کر سکے اور اپنے فرزند سیدنا سلیمان علیہ السلام کو اس کی تعمیر کی وصیت کرتے ہوئے معبد کا تفصیلی نقشہ انہیں سمجھا کر دنیا سے رخصت ہو گئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے والد کی وفات کے بعد اپنے دور حکومت میں اس نقشہ کے مطابق مقرر جگہ پر ایک شاندار عبادت گاہ ہیکل سلیمانی کے نام سے معروف تعمیر کرائی۔ اس کی تعمیر 950 قبل مسیح میں مکمل ہوئی۔ اپنی شان و شوکت اور جو شکوہ کے لحاظ سے یہ عمارت عجائبات عالم میں شمار ہوتی تھی۔ قرآن مجید کے بیان کے مطابق اس کی بڑی بڑی محرابوں کی تعمیر کے لیے سلیمان علیہ السلام نے ان جنات سے بھی مدد لی تھی جنہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مسخر کر دیا تھا۔ خیمہ اجتماع کی جگہ اب ہیکل سلیمانی کو بنی اسرائیل کی عبادات اور مذہبی رسوم کے لیے قبلہ اور ان کی مذہبی اجتماعی زندگی کے محور و مرکز کی حیثیت حاصل ہو گئی۔ سوکھنی قربانیوں کے لیے مذبح اور عہد کے صندوق کے لیے ایک خاص کمرہ اس معبد میں تعمیر کیا گیا۔ اس کی تکمیل کے موقع پر سیدنا سلیمان علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حضور جو دعا کی اس سے واضح ہے کہ بنی اسرائیل کے لیے اس عبادت گاہ کو اسی طرح ایک روحانی مرجع و مرکز کی حیثیت دے دی گئی تھی جس طرح بنی اسماعیل کے لیے مسجد حرام کو۔ ہیکل سلیمانی کی تعمیر کے تقریباً 350 سال بعد یہ پیش گوئی پہلی مرتبہ یرمیہ نبی کے زمانے میں پوری ہوئی۔ بنی اسرائیل کے اجتماعی طور پر مشرکانہ اعمال و رسوم میں مبتلا ہو جانے اور شریعت کی تعلیمات کو پس پش ڈال دینے کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے بابل کے بادشاہ نبوکدنضر کو ان پر مسلط کیا، جس نے 586 قبل مسیح میں یروشلم پر حملہ کر کے ہیکل کو جلا کر برباد کر دیا۔ اس کے تمام خزانے اور قیمتی ظروف لوٹ لیے، بنی اسرائیل کا قتل عام کیا اور انہیں اسیر بنا کر اپنے ساتھ بابل لے گیا۔ بنی اسرائیل کی توبہ اور اصلاح حال کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے انہیں دوبارہ آزادی کی نعمت عطا کی اور فارس کے بادشاہ خورس نے بابل کو فتح کرنے کے بعد 538 قبل مسیح میں اسیری میں آئے ہوئے بنی اسرائیل کو واپس یروشلم جانے اور وہاں ہیکل کو دوبارہ تعمیر کرنے کی اجازت دے دی۔ ہیکل سلیمانی کی تعمیر، جس کو زربابلی ہیکل کا نام دیا گیا، 515 قبل مسیح میں مکمل ہوئی۔ یہ ایک بالکل سادہ سی عبادت گاہ تھی جس کا تزئین و آرائش اور تعمیر کے معیار کے لحاظ سے سلیمانی ہیکل کے ساتھ کوئی جوڑ نہیں تھا۔ یہ عبادت گاہ تقریباً 450 سال تک قائم رہی، لیکن اس عرصے میں وقتاً فوقتاً حملہ آوروں کے ہاتھوں بے حرمتی کا نشانہ بنتی رہی۔ 169 قبل مسیح میں یونانی بادشاہ انتوخیوس چہارم ایپیفینس نے ہیکل پر قبضہ کر کے اس کے ساز و سامان اور خزانے کو لوٹ لیا۔ زیوس دیوتا کے نام پر قربانی کا مذبح قائم کر کے سردار کہان کو مجبور کیا کہ وہ اس پر ایک خنزیر کی قربانی کرے۔ اس کے رد عمل میں مکابیوں کی بغاوت نے جنم لیا اور 165 قبل مسیح میں یہودا مکابی کی قیادت میں بنی اسرائیل حملہ آوروں کو بے دخل کر کے ہیکل کی بازیابی اور تطہیر میں کامیاب ہو گئے۔ اس کی یاد میں یہودی اب تک ینوکاہ کا سالانہ تہوار مناتے ہیں۔ 63 قبل مسیح میں یونانیوں کی جگہ جنرل پومپی کی قیادت میں رومی فوج نے فلسطین پر قبضہ کیا تو اس موقع پر زربابلی ہیکل کا ایک بڑا حصہ تباہی کی نظر ہو گیا۔ بعد میں رومی حکومت نے یہودیوں کو نیم سیاسی خود مختاری دے دی تو یہودیہ کے بادشاہ عظیم ہیروڈوٹس نے، جس کا زمانہ حکومت 37 قبل مسیح سے 4 عیسوی تک ہے، زربابلی ہیکل کی تعمیر نو کرتے ہوئے احاطہ ہیکل یعنی اس کے گرد 4 دیواری کو وسیع تر کر دیا اور زمین سے اس کی اونچائی مزید بلند کر دی۔ یہ تعمیر 19 قبل مسیح میں شروع ہو کر 40 سال تک جاری رہی۔ ہیکل کی تباہی اور فلسطین سے یہودیوں کی بے دخلی کی پیشگوئی دوسری مرتبہ 70 عیسوی میں پوری ہوئی۔ اس مرتبہ اس کا سبب بنی اسرائیل کا وہ رویہ تھا جو انہوں نے منحص القوم سیدنا مسیح علیہ السلام کی تکذیب کے حوالے سے اختیار کیا تھا۔ 66 عیسوی میں یہودیوں نے رومی حکومت کے خلاف بغاوت کر دی، جس کو کچلنے کے لیے رومی جنرل 70 عیسوی میں یروشلم پر حملہ کر کے یہود کا قتل عام کیا اور ہیکل کو بالکل تباہ و برباد کر دیا۔ زندہ بچ جانے والے یہودیوں کو جلا وطن کر دیا گیا اور یروشلم میں ان کا داخلہ ممنوع قرار دیا گیا۔ تاہم بعد کے ادوار میں یہ پابندی نرم کر کے یہودیوں کو مخصوص مواقع پر یروشلم میں آنے اور ہیکل کے کھنڈرات کی زیارت کرنے کی اجازت دے دی گئی۔ ہیکل کی اس دوسری تباہی میں اس کی صرف مغربی دیوار محفوظ رہ گئی تھی جو رفتہ رفتہ یہودیوں کا مقام اجتماع اور ان کی گریہ زاری کا مرکز بن گیا اور اس بنا پر دیوار ایک گریہ کہلانے لگی۔ 136 قبل مسیح میں رومی شہنشاہ ہیڈرین نے یروشلم کو دوبارہ آباد کر کے اس کا نام مرکھا اور ہیکل کی جگہ رومی دیوتا کے نام پر ایک عالیشان معبد تعمیر کرا دیا۔ 34 صدی عیسوی میں مسیحیت کے روم کا سرکاری مذہب بن جانے کے بعد 336 عیسوی میں قسطنطین اعظم نے اس معبد کی جگہ کلیسائے نشور تعمیر کرا دیا۔ مسلمانوں نے سب سے پہلے 638 عیسوی میں دوسرے خلیفہ حضرت عمر کے دور میں بازنطینیوں کو شکست دے کر اس شہر پر قبضہ کیا تھا۔ مسیحی دنیا میں یہ واقعہ عظیم سانے کی حیثیت رکھتا تھا۔
آخر 1094 میں پوپ اربن دوم نے یورپ بھر میں مہم چلا کر مسیحیوں سے اپیل کی کہ وہ یروشلم کو مسلمانوں سے آزاد کروانے کے لیے فوجیں اکٹھی کریں۔ نتیجتاً 1099 میں عوام، امراء اور بادشاہوں کی مشترکہ فوج یروشلم کو آزاد کروانے میں کامیاب ہو گئی۔ یہ پہلی صلیبی جنگ تھی، تاہم اکثر فوجی جلد ہی واپس اپنے اپنے وطن سدھار گئے اور بلاخر سلطان صلاح الدین ایوبی 90 برس بعد شہر کو آزاد کروانے میں کامیاب ہو گئے۔ ایک بار پھر یورپ میں بے چینی پھیل گئی اور یکے بعد دیگرے 4 مزید صلیبی جنگیں لڑی گئیں، لیکن وہ یروشلم سے مسلمانوں کو بے دخل کرنے میں ناکام رہیں۔ البتہ 1229 میں مملوک حکمران الکامل نے بغیر لڑے یروشلم کو فریڈرک دوم کے حوالے کر دیا، لیکن صرف 15 برس بعد خوارزمیہ نے ایک بار پھر شہر پر قبضہ کر لیا، جس کے بعد اگلے 673 برس تک یہ شہر مسلمانوں کے قبضہ میں رہا۔ 1517 سے 1917 تک یہ شہر عثمانی سلطنت کا حصہ رہا اور عثمانی سلطنتوں نے شہر کے نظام و انصرام کی طرف خاصی توجہ کی۔ انہوں نے شہر کے گرد دیوار تعمیر کی، سڑکیں بنائیں اور ڈاک کا نظام قائم کیا، جبکہ 1892 میں یہاں ریلوے لائن بچھا دی گئی۔ جنرل ایلن بی کے قبضے کے بعد شہر 3 دہائیوں تک برطانوی سلطنت میں شامل رہا اور اس دوران یہاں دنیا بھر سے یہودی آ کر آباد ہونے لگے۔ آخر 1947 میں اقوام متحدہ نے اس شہر کو 2 حصوں میں تقسیم کرنے کی منظوری دے دی، جس کے تحت نہ صرف فلسطین کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا، یروشلم کے بھی 2 حصے کر دیے گئے، جن میں سے مشرقی حصہ فلسطینیوں جبکہ مغربی حصہ یہودیوں کے حوالے کر دیا گیا۔ اس کے اگلے برس اسرائیل نے آزادی کا اعلان کر دیا۔ عرب ملکوں کے لیے یہ بات ناقابل قبول تھی، انہوں نے مل کر حملہ کر دیا، لیکن انہیں اس میں شکست ہوئی۔ اس کے بعد اگلے 2 عشروں تک یروشلم کا مشرقی حصہ اردن کے اقتدار میں رہا، لیکن 1967 کی جنگ میں اسرائیل نے اس پر بھی قبضہ کر لیا۔ بین الاقوامی برادری آج تک اس قبضے کو غیر قانونی سمجھتی ہے۔ اسرائیلی پارلیمان نے 1950 ہی سے یروشلم کو اپنا دارالحکومت قرار دے رکھا ہے، لیکن دوسرے ملکوں نے اقوام متحدہ کی قرارداد کے ترام میں یروشلم کے بجائے تل ایبٹ میں اپنے سفارت خانے قائم کر رکھے ہیں۔ لیکن امریکی حکومت نے سفارت خانہ یروشلم لے جانے کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں کہ اسرائیل کو امریکہ ہی پال رہا ہے اور ہر طرح کی سپورٹ فراہم کر رہا ہے۔ اسرائیل فلسطینیوں کو مارنے اور مسلسل باقی ماندہ فلسطین پر قبضہ کے لیے ہر مکروہ عمل کرنے سے گریز نہیں کر رہا۔ ظلم آخر ظلم ہے، بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے۔ جس طرح ماضی میں یہ رسوا ہوئے، انشاءاللہ اب بھی بہت جلد رسوا ہو کر یہاں سے نکالے جائیں گے۔